الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ناظرین، سب سے پہلے تو تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ رب العالمین یہ عید کا دن مجھے، ہمیں اور آپ کو مبارک فرمائے۔ اللہ ہماری اس میں عبادات قبول و منظور فرمائے۔ اسلام نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں اور جن میں ہم مسرت کا اظہار، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہے، جوش و خروش ہمارے ملک میں اور بلکہ پوری دنیا میں پایا جا رہا ہے، اور اس کی اتنی عظمت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عید میں جو دعا کی جاتی ہے نا، اس دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اس دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو میں نے ان بندوں کو خوشی دی ہے، اور یہ سارے اپنے بیوی بچے عزیز و اقارب لے کے میدان میں آئے اور مجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، اور فرشتوں گواہ ہو، جو مانگیں گے میں ان کو عطا کر دوں گا۔ یہ اتنی اہمیت کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ جائے اور آدھا دوپٹہ وہ اپنے سر پہ لے اور آدھا یہ لے۔ اتنی اہمیت ہے، وہاں مردوں کی عیدگاہ میں شامل ہو جائیں اور وہاں جو دعا ہوگی اس دعا میں شامل ہو۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا بعض عورتوں کے ایام ایسے ہوتے ہیں وہ عبادت نہیں کر سکتی، ان کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے وہاں نماز عید ادا نہ کرے، لیکن کم از کم عید کی دعا میں ضرور شامل ہو جائے۔ اتنی اس کی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عیدگاہ کی طرف جاتے، تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ السلام جب جاتے تو واپسی پہ رستہ بدل کے آپ علیہ السلام تشریف لاتے، تاکہ وہ راستے گواہی دینے والے بن جائیں جہاں پہ تکبیرات کہیں گئی ہیں۔ پھر آپ کا یہ بھی معمول تھا، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، کہ جب عید الفطر ہوتی تو آپ علیہ السلام عید الفطر کی نماز سے پہلے تاک کھجورے کھا کے، یعنی کچھ کھا کے جایا کرتے۔ اور عید الاضحیٰ میں بالکل اس کے برعکس ہے، آپ علیہ السلام جب جاتے عید الاضحیٰ کے لیے تو آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے نہ جاتے، بلکہ عید الاضحیٰ پڑھ کر آ کر قربانی کرتے۔ وہ قربانی کا گوشت اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کھاتے، نوش فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا یہ بھی معمول کہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ عید کی نماز ہی نماز ہے، اس سے پہلے نہ اقامت ہے، نہ اذان ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نفل ہے، نہ بات یہ کوئی نفل ہے۔ تو ایک آدمی نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کا یہ واقعہ ہے، وہ نماز عید سے پہلے نفل ادا کرنے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ عرض کیا کہ میں نفل ادا کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنے۔ فرمایا یہ تمہیں ہو سکتا ہے نماز جہنم کی طرف لے جائے؟ وہ کہنے لگا نماز اور جہنم میں یہ کیسے؟ پڑھو نماز جاؤ جہنم میں۔ فرمایا نماز کی وجہ سے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہیں ادا کی ہے۔ تو یہ ہمیں
یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق جو ہے نا یہ عمل کرنے چاہیے، اور جب ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا۔ جب ملے عید پہ تو تقبل اللہ منا ومنکم، یہ الفاظ جو ہے نا یہ مدینہ منورہ میں عام تابعین جو ہے یہ کہا کرتے تھے، تو میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔